احمد صاحب کا آپ کے ساتھ جو ان کا سلسلہ ہے وہ ذرا یہ مثال کے طور پہ پلیز ایز ایگزامپل سنا. ہاں وہ ایسا ہوا کہ میں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا تھا تو مجھے ابا نے اور مختلف لوگوں نے کہا کہ اشفاق صاحب ایک بہت بڑا نام ہے, ڈرامے لکھتے تھے, پروگرام کرتے تھے ٹی وی پہ, کیا بات ہے, تو ان سے ملنا چاہیے. اب میری ان کے ساتھ کوئی اسلام دعا نہیں تھی. اچھا ان دنوں نا میرے ذہن میں موت کو ایکسپیرینس کرنے کا بڑا تھا کہ میں موت ایکسپیرینس کر کے دیکھوں. جس پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ پہلے ایک فیز ان کے اوپر بھی گزرا, آ چکا ہے. اچھا خاصا گزرا. بلکہ ان دنوں میں شاہ جمال دربار جو ہے وہاں پر جا کر میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ مجھے موت کو ایکسپیرینس کر کے دیکھنا چاہیے کیسی ہوتی ہے. کچھ لوگوں کو پڑھا بھی اس طرح کے لوگوں کو, وجودیت پسند لوگوں کو, جو کہتے تھے موت بڑی خوبصورت ہوتی ہے, تو میں نے کہا خوبصورتی کو ایکسپیرینس کرنا چاہیے. اسی مایوسی کے عالم میں ایک دفعہ میں نے, مجھے کسی دوست نے کہا کہ یہ ایڈریس ہے, تم اشفاق احمد صاحب سے ملو, تم پڑھنے لکھنے والے بندے ہو. میں ویگن پہ بیٹھا نیو ہاسٹل سے اور میں چلا گیا جہاں آج کل عرفہ کریم بلڈنگ ہے, وہاں پیدل اترا. گھر کا پتہ نہیں تھا, سخت گرمی, 2:30 بجے کا ٹائم دوپہر کا. میں نے کاٹن کا لٹھے کا سوٹ پہنا ہوا, بھیگ گیا سارا, اور میں پیدل چل چل کے پہنچ رہا ہوں 121 ماڈل ٹاؤن جو ان کا گھر تھا اشفاق صاحب کا. تو الٹیمیٹلی خیر ان کے گھر پہنچ گیا. تو ان کے ملازم نے آ کر, میں نے اس سے پوچھا جی میں نے اشفاق صاحب سے مل رہا ہوں. اس نے پہلے یوں کر کے مجھے دیکھا کہ یہ باؤجیا منڈا کتوں آ گیا ہے, اس کی نہ کوئی عمر ہے, نہ کوئی تجربہ, نہ داڑھی, کہاں اشفاق احمد اور کہاں یہ, ہاں جی کتھے مہر علی, کتھے تیری سنا گستاخ اکھیاں کتھے جا لگی ہیں. تو خیر اس نے مجھے کہا جی وہ آرام کر رہے ہیں. اچھا. تو مجھے بڑا غصہ آیا کہ یار میں اتنی دور سے آیا ہوں, ہم آئے ہیں خود اور ہمیں مل نہیں رہے اشفاق صاحب. تو ہم بھی اپنے آپ کو مطلب چھوٹا اشفاق احمد تو سمجھ رہے تھے, اس وقت ایک عمر ہوتی ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ پرچی ہوگی. اس نے کہا کہ, میں نے کہا ایک پیغام لکھنا ان کے نام. اس نے کہا نہیں کاغذ تو کوئی نہیں. وہ سگریٹ پی رہا تھا, میں نے کہا سگریٹ کا پنہ دینا مجھے. اس نے مجھے پنہ دیا, میں نے اس پہ ایک لکھا جملہ جو کہ میں نے کہا اشفاق صاحب اٹھے ان کو دے دینا, اور میں غصے سے باہر آ گیا. کوئی 250-300 میرے خیال میٹر میں آگے گیا ہوں گا تو پیچھے سے اشفاق صاحب بھاگے آ رہے ہیں, ننگے پاؤں بھاگے آ رہے ہیں, اور آوازیں دے رہے ہیں او منڈیا, جیسے پنجابی بولتے تھے نا امبالے کی, ہمارے علاقے روپڑ کی. تو میں بھاگا, پیچھے دیکھا اشفاق صاحب, میں بھاگا, میں نے جا کے ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا, پاؤں کو ہاتھ لگایا. کہتے اے میرے نہ کی کر چل رہا سی, اردو میں, یعنی یہ میرے سے تم کیا کر کے جا رہے تھے. تو میں نے کہا جی بس غصہ آیا, آپ ملے نہیں تو میں نے لکھ دیا. تو کہنے لگے اچھا آ جاؤ, ہاتھ پکڑا, اور مجھے دیکھی جا رہے ہیں, ہاتھ پکڑا, دیکھی جا رہے ہیں. اندر لے گئے, باہر اندر جا کے بانو آپا کو آواز دی, بانو ادھر آؤ, یہ آ گیا منڈا, دیکھ ذرا یہ بچہ ہے جو لکھ کے گیا ہے. بانو آپا ہی, میں ان سے بھی کھڑے ہو کے ان کے پاؤں کو ہاتھ لگایا, انہوں نے پیار دیا. کہنے لگی بیٹا یہ آپ ہمارے ساتھ کیا کر کے جا رہے تھے. تو میں نے کہا کیا ہوا بانو آپا. کہنے لگی یہ تو بہت بڑا بوجھ تھا جو آپ ہم پہ لاد کے جا رہے تھے. اب وہ جملہ کیا تھا, وہ جملہ میں نے یہ لکھا کہ ایک غیر حاضری ملاقات کے وہ سارے رنگ دھو ڈالتی ہے جو کئی رنگوں کی یکجائی کے بعد ذہن پہ اور دل پہ جمع ہو رہا ہوتا ہے. اپنے گھر بلا کر نہ ملنے والوں پر رحمت تا قیامت باشد, فقیر شہر کاشف. اب یہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو میرے ذہن میں ان کا ایک رنگ تھا نا, ٹی وی پہ ڈراموں کا پروگرام کا, وہ نقش بہت گہرا تھا. تو اس نقش کے ہوتے ہوئے جب آپ نہیں ملیں گے تو وہ نقش دھندلا سا ہو جائے گا کہ یہ تو بندہ ہی نہیں, یہ میں کہنا چاہ رہا تھا. تو ان کو اتنا پسند آیا, کہنے لگے بیٹا کیا کرتے ہو تم, پنجابی میں پوچھا. تو میں نے بتایا جی سی پڑھتا ہوں, فیصل آباد سے ہوں, فلاں گاؤں ہے. تو انہوں نے کہا کیا زندگی میں کرنا چاہتے ہو. میں نے کہا جی خودکشی کرنا چاہتا ہوں. کہتے کیا. میں نے کہا جی موت ایکسپیرینس کرنا چاہتا ہوں. کہندے یار واہ کمال, بانو لے جی ایسے دوست مل گیا مینوں. اب میں بڑا حیران کہ یہ کون سی بات کر رہے ہیں دوست میں. کہندے تینوں پتہ ہے میں بھی کرنا چاہتا سی, میرا بھی بڑا دل, لیکن یار مینوں ڈر بڑا لگتا سی, چلو کٹھے ہی کریں گے. اچھا. یہ ایسا میرا ان کے ساتھ انٹریکشن ہوا کہ یار یہ تو میرے جیسے ہی ہے, یہ تو ایسے ہی بنے ہوئے اشفاق صاحب. تو میں نے کہا سر کسی کو نہ بتائیے گا, مل کے کرتے ہیں. اب ہم نے پلاننگیں شروع کر دی. پہلے ہم نے سوچا کہ دریا راوی میں, تو وہ کہتے نہیں یار مینوں پانی بہت ٹھنڈا لگتا ہے. اچھا اب میں نے کہا آگ, وہ مجھے بہت ڈر لگتا تھا. میں نے کہا سر آگ سے تو بندہ جل جاتا ہے. کہتے زہر. آج کل 2 نمبر بڑھا رہا. اچھا ہم نے کوئی 15-20 طریقے سوچے, اور کبھی وہ کوئی دلیل دے دے, کبھی میں. کرتے 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 مجھے انہوں نے ایک حدیث سنائی, میں چاہوں گا کہ لوگوں تک پہنچ جائے. صحیح بخاری کی حدیث تھی, 7404 نمبر حدیث. مجھے کہنے لگے یار ایک ویسے گل ہے, ایک بات ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذرا اس پہ نہ عمل کر کے دیکھیں. میں نے کہا جی فرمائیں کیا بات ہے. کہنے لگے وہ کہتا ہے میری رحمت میرے غضب سے زیادہ ہے, تو یار اس کی رحمت پہ نا یقین کر کے دیکھیں, زندہ نہ رہ لیں. بس یہ بات میرے کہیں نہ دل کو. پھر انہوں نے ایک واقعہ سنایا, واقعہ سنیے کیا خوبصورت. میری رحمت میرے غضب سے زیادہ ہے, زیادہ غالب رہے گی. زیادہ غالب رہے گی. انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا.
5999 نمبر صحیح بخاری کی حدیث کا. کہنے لگے اسی ملاقات میں، کہنے لگے کہ ایک غزوہ کے بعد سامان لوگ لے رہے تھے اور قیدیوں کو پکڑ رہے تھے، ایک عورت بھاگی جا رہی کبھی ادھر اور رحمت کنین حضرت محمد مصطفیٰ دیکھ رہے تھے، صحابہ کرام پاس تھے. الٹیمیٹلی اس عورت کو ایک بچہ نظر آیا، بھاگی گئی، اس نے بچے کو جا کے یوں جھیم لیا، اس کا بیٹا تھا، بچھڑ گیا تھا جنگ میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحابہ سے کہا کہ یہ عورت اپنے بچے کو اٹھا کر آگ میں پھینک سکتی ہے؟ انہوں نے کہا جی کبھی بھی نہیں. وہ دیکھا کتنی بے چین تھی بچے سے ملنے کے لیے. کہنے لگے وہ رب تو اس ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، اس کے پیار کا کیا عالم ہوگا جس کو ہم بھولے ہوئے ہیں. جب یہ دو باتیں انہوں نے مجھے کی تو میں نے کہا بابا جی کہتا تھا ان کو زندگی بھر، میں نے کہا بابا پھر تو جی نہیں لینا چاہیے. کہنے لگے اچھا جی تو کہنا پھر جی لینے ہیں. اصل میں تو وہ مجھے جینے کی طرف لا رہے تھے. اور میں آپ کو کیا بتاؤں فضا، ابھی آپ نے سوال کیا خودکشی کا، مایوسی کا، ذرا سنیے بابا کیا کہتے ہیں. بابا نے نئی گاڑی لی، میں ان کی گاڑی ڈرائیو کیا کرتا تھا. ہم گاڑی سے لے کے نکلے، عرفہ کریم بلڈنگ کے پاس پہنچے، اشارہ بند تھا، میں گاڑی چلا رہا تھا، بابا ساتھ بیٹھے تھے اشفاق صاحب. تو گاڑی رکی تو پیچھے سے ایک موٹر سائیکل والے نے ٹکر مار دی. میں گورنمنٹ کالج میں کیپٹن تھا کرکٹ کی ٹیم کا، نیشنل چیمپئن تھا بیڈمنٹن کا، جان تھی. میں اترا، میں نے اس کو پکڑ لیا، ینگ بچہ تھا 17 سال کا. میں نے کہا میں نے تمہیں نہیں چھوڑنا، خرچہ پورا کرو، نئی گاڑی میں تم نے ٹکرا دی. اس نے کہا بابو جی مہربانی کریں، غلطی ہوگی. میں نے کہا بکواس کرتے ہو جس طرح مطلب بولتا ہے. اس نے کہا بابو جی معاف کر دیں. میں نے کہا معاف نہیں کرنا تمہیں. اتنی بات ہوئی ہے، بابا گاڑی سے نکلے اشفاق صاحب اور مجھے کہتے ہیں گاڑی میں بیٹھو. اچھا میں نے سمجھا فضا کہ ناراض ہو گئے کہ گاڑی کو نقصان ہوا ہے. میں نے کہا بابا میرا تو قصور کوئی نہیں ہے، آپ کے سامنے گاڑی اس نے ٹکر. میں کہتے تم گاڑی میں بیٹھو. اور پھر اس بچے سے کہتے ہیں بیٹا، اس کے سر پہ ہاتھ دے نا، کہتے بیٹا تم جاؤ اللہ بھلا کرے. تو میں نے کہا بابا اس کو نقصان کیا؟ کہتے تم مجھے یوں پکڑا زبردستی گاڑی میں بیٹھ. کہتے گاڑی میں بیٹھو. میں گاڑی بیٹھ گیا، میرے ساتھ آ کے بیٹھ گئے. کہنے لگے بچہ کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے کہا بچہ کہہ رہا تھا غلطی ہو گئی. کہتے نہیں اس کے بعد کیا کہا؟ میں نے کہا بچہ کہہ رہا تھا معاف کر دیں. کہتے تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا معاف نہیں کرنا. ایسے میں ہاتھ کر کے کہتے ہیں اور آنسو ہے، رونا شروع ہو گئے. کہتے ہیں بیٹے اگر یہی جملہ رب نے تمہیں اور مجھے کہہ دیا ہمارا کیا بنے گا؟ بیٹا معاف کرنا رحمان کی صفت ہے اور معافی نہ دینا شیطان کا چیلا. بیٹا ایک چھوٹے سے نقصان کے لیے تم شیطان بننا چاہتے ہو؟ اچھا میں نے کہا بابا زندگی میں کبھی آپ نیگیٹو نہیں ہوئے، زندگی میں کبھی آپ نے غلط نہیں سوچا. بابا کیسی بات کرتے ہیں، گاڑی کا نقصان ہو گیا، آپ کہہ رہے ہیں اللہ پہ توکل کریں معاف کر دیں. میں نے کہا بابا ایک بات تو بتاؤ، آج یہ ہاتھ جوڑے، آپ نے سیکھا کہاں سے؟ کہتے مائی نورا سے. تائی نورا کہتے تھے ان کو، مائی نورا کہتے تائی نورا سے. میں کہا تائی نورا یہ کیا کردار ہے؟ کہتے ہیں پتر میرے گاؤں میں وہ دانے جو ہے نا اس کے چنوں کے اور چھلیوں کے وہ بھونا کرتی تھی. جیسے پٹھان 80-85 سال عمر تھی اس کی. تو وہ ایک کام کرتی تھی بھٹی کے اوپر بیچاری. تو غریب سی عورت تھی. تو میں جب 12 جماعتیں پڑھ کے سائنس کی گورنمنٹ کالج کے ساتھ گاؤں گیا نا، تو گاؤں والوں نے کہا وہ سنا شفاق تم نے 12 جماعتیں پڑھی ہیں سائنس کے ساتھ؟ میں نے کہا ہاں. اس نے کہا ہم تمہاری سائنس تب مانیں اگر تائی نورا سے کوئی منفی بات نکلوا کے دکھاؤ. کہتے تائی نورا کی مشہوری یہ تھی کہ وہ کسی کے لیے منفی بات کرتی نہیں، منفی سوچ رکھتی نہیں، مایوس ہوتی نہیں. کہتے میں نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں. چنے بھوننے والی عورت، چنے بھوننے والی 85 سال کی عورت. کہتے میں نے لٹھا سوٹ پہنا، میں نے نیچے چپل پہنی، میں تیار ہو کے آیا، 7 دوستوں کو لیا، 10-12 گاؤں کے. ہم نے کہا چلے جی ہم اماں جی کے پاس چلے گئے. السلام علیکم تائی. تائی نے کہا پتر بیٹھو. کہتے اس کی عادت تھی سب بچوں کو مفت تھوڑے تھوڑے دانے دیا کرتی تھی، اس نے سب کو دانے بانٹے. کہتی خیر ہے آج حملہ کرنے آ گیا اپنی تائی پہ. کہتے ہیں تائی اشفاق نے آج تم سے بڑی اہم بات کرنی ہے. یہ 12 جماعت سائنس پڑھ کے ہے لاہور سے. کہتی پتر میں ان پڑھ، مجھ سے کیا بات کرنی ہے؟ اشفاق صاحب نے کہا نہیں تائی میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا. تائی کہتی بیٹا پوچھو، مجھے آتا جاتا تو کچھ نہیں لیکن پوچھو. کہتے اب میں نے بڑا کر کے کہا تائی شیطان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا شیطان کی تو تعریف کوئی بھی نہیں کوئی دنیا میں کر سکتا نا. شیطان کو تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں کہا، مردود اور ابلیس کہا. کہتے ہیں میرے بیٹے تائی نورا کا جملہ سننا. کہتی ہے بیٹا باقی تو مجھے نہیں پتا، مستقل مزاج بڑا ہے، جس کام پہ لگا اس پہ ہی لگا ہوا ہے. کہتے میں نے اس تائی نورا سے زندگی کا سبق سیکھا کہ اگر انسان نے سیکھنا ہو
मायूसी से और मनफी सोच से बचना हो तो शैतान से भी सीख सकता है इंसान। अरे वाह वाह वाह, कहते हैं बेटा वो ताई नूरा का जुमला मुझे नहीं भूलता, क्या और बात मुझे इशफाक साहब का ये जुमला नहीं भूलता क्या बात कि अल्लाह की रहमत उसके गज़ब पर गालिब रहेगी हमेशा। बात है। तो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ जो मायूस हो जाते हैं, जो बहुत जल्द 2, 4, 5 माह में कहना शुरू कर देते हैं कि हमारा भी कोई रब है, उनको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अल्लाह की रहमत हमेशा गालिब रहेगी। वक्त थोड़ा सा आता है, अल्लाह आपको आजमाइश देता है, अल्लाह आपको ताकत देता है, अल्लाह आपको देखो ना फिजा, किसी जगह पर भी आप नौकरी करते हो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है ना। आप यहाँ आई हैं, मैं यहाँ हूँ, कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। जानती हैं अल्लाह का किसी को कुछ देने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? वो है अल्लाह मुझे और आपको आजमाइश में डालता है, मुश्किल में डालता है। जब उसमें हम कहते हैं ना, या हम कहते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, वो कहता है मैंने इसको मुश्किल में डाला, ये मुझे फिर भी बड़ा कह रहा है, इसे दो यार कुछ। बस इतना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसका। क्या बात है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे। सीरियसली देखें, इस तरह की बातों से ना आपकी, मुझे लगता है जैसे गाड़ी की एक सर्विस होती है ना, गाड़ी हम सर्विस स्टेशन पे भेजते हैं, जब आप इस तरह की गुफ्तगू सुनते हैं चाहे अपने घर में किसी बड़े से या किसी ऐसे समझदार इंसान से, तो मुझे लगता है आपकी जिस्मानी जो है वो भी पॉलिश हो रही होती है, सर्विस हो रही होती है। और अपनी बॉडी को, अपने जहन को सर्विस ज़रूर करवाया करें, तभी आप पॉजिटिव थिंकिंग के शिकार रहेंगे, ना कि आप ये नेगेटिव थिंकिंग में मुब्तला रहेंगे। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं।